اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما۔ السلام علیکم۔ اردو کلاس 7، آج ہم اس کا لیکچر نمبر 7 کریں گے۔ تو بچوں، سب سے پہلے آپ اس کے فہرست مضامین اوپن کریں تاکہ ہم دیکھیں ہمارے لیکچر میں آج کیا کیا چیزیں شامل ہیں۔ بچوں آپ دیکھیں فہرست میں آج ہم سبق نمبر 7 چاند تارے، جو کہ ایک نظم ہے، وہ کریں گے۔ اس کے بعد ہم اس کے معنی سیکھیں گے، سوالات کے جوابات، اور ہم الفاظ کی تلاش یعنی نظم میں سے کر کے لکھیں گے۔ اس کے بعد ہوگا دیے ہوئے موضوع پر بات چیت ہوگی، فعل معروف فعل مجہول کا تصور ہوگا، اور متلازم الفاظ اور اس کے جملے بنانے ہیں۔ یہ متلازم الفاظ آپ کے لیے نئے ہیں، تو ان کا بھی آپ نے تصور دیکھنا ہے کہ کون الفاظ جو ہیں، کون سے الفاظ متلازم الفاظ کہلاتے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے خط لکھنا ہے اور تشریح لکھنا ہے۔ یہ آپ کے وہ تمام چیزیں جو آپ کے آج کے لیکچر میں شامل ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ عملی سرگرمیاں گھر بیٹھ کر کرنا چاہیں تو دیے ہوئے موضوع پر آپ تقریر لکھ سکتے ہیں، اور گھر میں بیٹھ کر آپ اپنے گھر والوں کو سنا بھی سکتے ہیں۔ پھر معلومات اکٹھی کرنا مختلف چیزوں کے بارے میں، اور نظم وغیرہ یاد کرنا اور سنانا بھی آپ کی عملی سرگرمیوں میں شامل ہیں۔ تو سب سے پہلے بچوں، آپ پیج نمبر 38 اوپن کریں گے۔ پیج نمبر 38 اوپن کریں بچوں۔ تو پیج نمبر 38 پہ دیکھیں، سبق نمبر 7 چاند تارے۔ یہ ایک نظم ہے، اور اس نظم کے شاعر کے بارے میں آپ بہت اچھی طرح جانتے ہیں، اور شاعر ہیں جی علامہ محمد اقبال۔ اور سب سے پہلے ہم مقاصد کے اوپر بات کریں گے کہ مقاصد، اس نظم کے پڑھنے کے مقاصد کیا ہیں۔ تو نظم سن کر آپ بچے جو ہیں اپنے علم و تجربے کی روشنی میں جو سامنے دیے ہوئے ہیں، وہ جو پوشیدہ اس کا مقصد ہے کہانی کا، اور شاعر کیا کہنا چاہ رہا ہے، اس کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کر سکیں گے، اہم نکات کو آپ سمجھنے کے قابل ہو سکیں، اور پھر مصنف جو بات کہنا چاہ رہا ہو وہ آپ اپنے الفاظ میں بیان کرنے کے قابل ہو سکیں، غیر رسمی خطوط لکھ سکیں گے، کسی اخلاقی موضوع پر اپنے علم کی روشنی میں اپنے سننے والوں کے سامنے درست لفظ اور لب و لہجے سے کم از کم 2 منٹ تک آپ تقریر کر سکیں۔ پھر معروف اور مجہول معروف کو مجہول جملوں میں بدل سکیں، اور متلازم الفاظ کو جملوں میں استعمال کر سکیں۔ یہ آپ کے آج کے لیکچر کی خاص باتیں ہیں۔ پڑھنے سے پہلے میں آپ سے 2 سوالات کرنا چاہ رہی ہوں، ذرا غور سے سنیے گا، اور پھر ان کے جوابات بھی تلاش آپ کریں گے۔ بدر اور حلال میں کیا فرق ہے؟ بدر اور حلال میں کیا فرق ہے؟ آپ علامہ محمد اقبال کے بارے میں کیا جانتے ہیں؟ یہ سبق کی طرف آپ کو راغب کرنے کا ایک اہم طریقہ ہے۔ آپ ذرا ان سوالات پر غور کریں گے، اور آپ ان سوالات کے جوابات بھی تلاش کریں گے۔ اہم الفاظ میں شامل ہیں جی قمر، مدام، بیتاب، ہجر، یہ ہے حجر، جنبش، اشہب، تازیانہ، پوشیدہ۔ قمر چاند، مدام مسلسل، بیتاب بے چین، حجر پتھر، جنبش حرکت، اشہب گھوڑا، تازیانہ کوڑا، پوشیدہ چھپا ہوا۔ تو اب میں آپ کے سامنے نظم بہت چھوٹی سی ہے، تو میں اس کو آپ کے سامنے پڑھ رہی ہوں، آپ غور سے اس کو سنیے گا اور غور بھی کرنے کی کوشش کریں گے آپ لوگ۔ ڈرتے ڈرتے دم سحر سے، تارے کہنے لگے قمر سے، نظارے رہے وہی فلک پر، ہم تھک بھی گئے چمک چمک کر۔
کام اپنا ہے صبح شام چلنا، چلنا چلنا مدام چلنا، بےتاب ہے اس جہاں کی ہر شے، کہتے ہیں جسے سکون نہیں ہے، رہتے ہیں ستم کش سفر میں سفر سب، رہتے ہیں ستم کش سفر سب، تارے انسان شجر حجر سب، ہوگا کبھی ختم یہ سفر کیا، منزل کبھی آئے گی نظر کیا، کہنے لگا چاند ہم نشینوں، اے مضر شب کے ہوشہ چینوں، جنبش سے ہے زندگی جہاں کی، یہ رسم قدیم ہے یہاں کی، ہے دوڑتا اشہب زمانہ، کھا کھا کے تلخ کا تازیانہ، اس راہ میں مقام بے محل ہے، پوشیدہ قرار میں اجل ہے، چلنے والے نکل گئے ہیں جو ٹھہرے ذرا کچل گئے ہیں۔ بچوں اس نظم کے شاعر ہیں علامہ محمد اقبال، جو ہمارے قومی شاعر اور شاعر مشرق بھی ہیں۔ تو آپ سے میں پڑھنے کے دوران میں یہ سوال کر رہی ہوں کہ تارے کس سے بات کر رہے ہیں، تارے کس سے بات کر رہے ہیں اور مضر شب سے کیا مراد ہے؟ تارے آپ کو معلوم ہے، میں نے کہا تھا شروع میں کہ اہم الفاظ میں ایک لفظ آیا ہے قمر، تو تارے کس سے بات کر رہے تھے؟ قمر سے، اور قمر کا کیا مطلب ہے؟ چاند۔ جی ہاں، تو تارے جو ہیں وہ قمر سے بات کر رہے ہیں۔ اب کیا بات کر رہے ہیں تو میں آپ کو اس کی آسان الفاظ میں آپ کو بتاؤں کہ ڈرتے ڈرتے صبح کے قریب تاروں نے چاند سے یہ پوچھا کہ رات ساری وہی نظارے رہے آسمان پر، اور ہم جو ہیں وہ تھک گئے چمک چمک کر، یعنی کوئی چیز نہیں بدلی، بس صرف کیا تھا، صبح شام ہمارا کام چلنا ہے اور ہم مسلسل چلتے رہتے ہیں، اور اس جہان یعنی اس دنیا کی ہر شے بےتاب ہے، یعنی حرکت میں ہے۔ تو جب کوئی بھی چیز مسلسل حرکت میں ہوتی ہے نا، تو ہم محسوس کرتے ہیں کہ وہ بہت بےتاب ہے۔ تو اس جہان کی ہر شے جو ہے وہ بےتاب ہے، یعنی ہر وقت حرکت میں رہتی ہے، اور جس چیز کا نام سکون ہے نا، وہ دنیا میں کہیں نظر نہیں آ رہا، یعنی دنیا میں سکون نام کی کوئی شے نہیں ہے۔ اور جو ستم کش بھی ہیں، یعنی ظلم ستم کرنے والے جو ہیں، سب سفر میں رہتے ہیں ہر وقت، یعنی تارے، انسان، درخت، پتھر، سب چیزیں جو ہیں وہ کیا ہیں؟ سفر میں ہیں۔ تارے، انسان، شجر کہتے ہیں درخت کو، حجر کہتے ہیں پتھر کو، تو یہ ساری چیزیں محو سفر ہیں۔ اور وہ پوچھ رہے ہیں کون؟ تارے چاند سے پوچھ رہے ہیں کیا کبھی یہ سفر ختم ہوگا، تو یا کبھی ہماری منزل آئے گی؟ تو یہ جو سوال وہ قمر سے کر رہے تھے، تو اس کا جواب شاعر نے خود دیا ہے، یعنی بطور قمر یا قمر کی طرف سے جو تاروں کو جواب آیا ہے وہ اس طرح ہے، کہنے لگا چاند ہم نشینوں، اے مضر شب کے ہوشہ چینوں، جنبش سے ہے زندگی جہاں کی، یہ رسم قدیم ہے یہاں کی، ہے دوڑتا شب زمانہ، کھا کھا کے طلب کا تازیانہ، اس راہ میں مقام بے محل ہے، پوشیدہ قرار میں ہے اجل ہے، پوشیدہ قرار میں اجل ہے، چلنے والے نکل گئے ہیں جو ٹھہرے ذرا کچل گئے ہیں۔ تو تاروں کا جواب دیتے ہوئے شاعر یہ کہہ رہے بچوں کہ اے میرے ہم نشینوں، یعنی میرے ساتھیوں، میرے ساتھ کام کرنے والوں، رات کی کھیتی چننے والوں، رات کی کھیتی کے ہوشے چننے والوں۔ بچوں مضر ہوتا ہے کھیتی، اور شب تو آپ کو پتہ ہے نا رات کو کہتے ہیں، ہوشہ چینوں ہوتا ہے وہ جو گندم کے دانے جس چیز میں ہوتے ہیں اس کو ہوشہ کہتے ہیں نا، تو ہوشہ جو ہے یعنی کہ پھل کا گچھا سا جو ہوتا ہے وہ ہوشہ ہوتا ہے، یعنی ہوشے چننے والوں۔ جب فصل کاٹ دی جاتی ہے نا، تو جو آدمی وہ کٹی ہوئی فصل کے ہوشے چنتا ہے اس کو ہوشہ چینوں کہتا ہے، ہوشہ چین کہا جاتا ہے۔ تو چاند بھی ان سے کہہ رہا ہے کہ میرے ہم نشینوں، اے میرے رات کی کھیتی کے ہوشے چننے والوں، اس دنیا کی زندگی جو ہے وہ حرکت میں ہے، جنبش کا مطلب حرکت ہے، حرکت میں ہے، اور یہ
دنیا کی پرانی رسم ہے کہ ہر چیز جو ہے وہ حرکت میں ہے. زمانے کا گھوڑا جو ہے وہ طلب اپنی خواہشات کے کوڑے کھا کھا کر نا دوڑتا چلا جاتا ہے. اشہب کہتے ہیں گھوڑے کو. تازیانہ ہوتا ہے چابک یا کوڑا مارنا. تو اس زمانے کا جو گھوڑا ہے وہ ہر چیز کی مطلب ہر انسان کے اپنے اندر کا جو گھوڑا ہے وہ خواہشات کا چابک کھا کر دوڑتا چلا جاتا ہے دوڑتا چلا جاتا ہے. یعنی اس دنیا میں کسی کے لیے کوئی سکون اسی لیے نہیں ہے کہ ہر انسان اپنی خواہشات کے پیچھے گامزن ہے. ان کو پوری کرنے کے لیے وہ دن رات محنت کرتے ہیں, دن رات کام 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 اور صرف کام میں ہی مگن رہتے ہیں. تو اور اس راہ میں یعنی اس دنیا میں کہیں ٹھہرنا مقام ہوتا ہے, وہ جگہ جہاں پر ٹھہرا جائے. مقام بے محل ہے یعنی موقع نہیں ہے کہیں ٹھہرنا, فضول ہے. اور جو چیز ہم ڈھونڈ رہے ہیں نا یعنی سکون, تو وہ جو ہے صرف موت میں پوشیدہ ہے. یعنی پوشیدہ قرار جو ہے یعنی سکون جو ہے وہ چھپا ہوا ہے موت میں. تو چلنے والے نکل گئے ہیں یعنی جو مسلسل چلتے رہتے ہیں اور کام میں رہتے ہیں یعنی مسلسل محنت کرتے رہتے ہیں وہ آگے نکل گئے ہیں. اور جو کچھ سستانے کے لیے یا آرام کی غرض سے کہیں کسی جگہ میں پناہ لیتے ہیں یا تھوڑی دیر کے لیے ٹھہر جاتے ہیں, تو وہاں کیا ہوتا ہے, وہاں پھر وہ کچلے جاتے ہیں. یعنی کہ وہ ان کی موت ہو جاتی ہے, وہ زمانے کا مقابلہ نہیں کر سکتے تو وہ بہت پیچھے رہ جاتے ہیں. تو ایک آپ کی معلومات میں اضافہ کرتے چلیں کہ چاند زمین کے گرد اپنا ایک چکر تقریباً 29 یا 30 دنوں میں مکمل کرتا ہے. کون؟ یعنی چاند زمین کے گرد. اور جس راستے پر چاند سفر کرتا ہوا اپنا چکر مکمل کرتا ہے اسے مدار کہتے ہیں. تو ہم اب تفہیم یا مشق کی طرف آتے ہیں. پیج نمبر ہے 39 اور اس میں دیکھیں آپ, سحر صبح مدام مسلسل لگاتار ہوشہ چین ہوشے چننے والا پوشیدہ چھپا ہوا قمر چاند ہجر پتھر حجر پتھر اشہب گھوڑا اجل موت فلک آسمان مزرے کھیتی تازیانہ کوڑا یا چابک اور جنبش حرکت. آپ ذرا یہ سوالات دیکھیے یعنی تفہیم. پہلا سوال ہے نظم میں تارے نظم میں تارے چاند سے کس بات کی شکایت کر رہے ہیں؟ اس کا پہلے سوال کا جواب ہے تارے چاند سے اپنی تھکن کی شکایت کر رہے ہیں. یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تھک گئے ہیں اور تارے چاند سے کس بات کی شکایت کر رہے ہیں؟ تارے چاند سے اپنی تھکن اور سفر کی شکایت کر رہے ہیں. سوال نمبر 2 ہے نظم کے مطابق کون کون سی چیز سفر میں ہے؟ نظم کے مطابق تارے انسان شجر اور حجر سب سفر میں ہیں. سوال نمبر 3 دیکھیں جنبش سے زندگی جہاں کی. جنبش سے ہے زندگی جہاں کی سے کیا مراد ہے؟ انسان کی زندگی اس کے حرکت کرنے میں پوشیدہ ہے. یعنی حرکت کرے گا کام کے لیے ضروریات پوری کرنے کے لیے, اس طرح وہ زندہ رہتا ہے, حرکت کے بغیر وہ مر جائے گا. سوال نمبر 4 ہے اس شعر کا مفہوم لکھیں. چلنے والے نکل گئے ہیں جو ٹھہرے ذرا کچل گئے ہیں. اس کا مفہوم دیکھیے. اس شعر میں شاعر یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ جو حرکت اور جد و جہد کرنے والے تھے
آگے نکل گئے، اور جو راستے میں سستانے کے لیے تھوڑی دیر بھی اگر ٹھہرے وہ کچلے گئے اور ان کا نام و نشان باقی نہ رہا۔ اس نظم میں علامہ اقبال ہمیں کیا پیغام دے رہے ہیں؟ انسان دنیا میں سکون کی تلاش میں رہتا ہے، در حقیقت سکون اس کی موت میں پوشیدہ ہے۔ چلنے والے آگے بڑھ جاتے ہیں، جو ذرا ٹھہرے وہ کچل دیے جاتے ہیں۔ بچوں یہ تھا آپ کی تفہیم۔ تو اب ہم پیج نمبر 40 پہ آتے ہیں۔ سوال نمبر 3 دیکھیں، دیے ہوئے الفاظ کے ہم الفاظ جو ہیں نظم میں سے تلاش کر کے لکھیں گے۔ یہاں آپ دیکھیں سحر ہے، تو نظم میں اس سے ملتا جلتا کیا ہوگا؟ قمر ہے، فلک، چمک، نظارے، شام، ہم نشینوں، اجل، ان تمام الفاظ کے ہم قافیہ الفاظ جو ہم آواز الفاظ ہیں وہ اپنے نظم سے دیکھ کے لکھنے ہیں۔ سوال نمبر 4 دیکھیں، نظم چاند تارے کے اخلاقی سبق میں آپس میں آپ یا اپنے گھر والوں کی رہنمائی سے آپ لکھیں گے کہ محنت کس طرح انسان کو کامیابی سے ہمکنار کر سکتی ہے۔ اس سوال کا جواب آپ نے اپنی نوٹ بک پر لکھنا ہے۔ آگے ہے قواعد سیکھیں۔ فعل معروف، دیے ہوئے جملے غور سے پڑھیں۔ طلعت کتاب پڑھتی ہے، کھلاڑی نے گیند پکڑی۔ اوپر دیے ہوئے جملوں میں طلعت اور کھلاڑی فاعل ہیں۔ جب کوئی فعل اس طرح سے جملے میں استعمال ہو کہ اس کے ساتھ فاعل کا ذکر موجود ہو تو اسے فعل معروف کہتے ہیں۔ یعنی ہمیں جملے میں معلوم ہونا چاہیے کہ فعل کون سا ہے اور فاعل کون سا ہے، اور اس کے علاوہ یہ بھی ہے کہ جملے میں صرف فعل ہی نہ موجود ہو، فاعل یعنی فعل کرنے والا بھی موجود ہو تو وہ فعل معروف ہوگا۔ آگے فعل مجہول دیکھیں ذرا۔ آٹا پیسا گیا، مکان بن جائے گا۔ ان جملوں میں فاعل موجود نہیں ہے۔ جب کوئی فعل اس طرح جملے میں استعمال ہو کہ فاعل کا ذکر نہ ہو تو اسے فعل مجہول کہتے ہیں، یعنی ہمیں معلوم نہ ہو اس بات کا کہ کام کس نے کیا، کام تو ہوا لیکن کام کس نے کیا، تو وہ فعل مجہول ہوگا۔ اب ہم اس کی سرگرمی کریں گے تو کیا ہوگا کہ دیے ہوئے فعل معروف کو کے جملوں کو فعل مجہول میں تبدیل کریں۔ بہت آسان بچوں، یہاں پہ میں نے اس کی 2 مثالیں آپ کو دی ہیں، جیسے حامد نے خط لکھا، خط لکھا گیا۔ اب ہمیں کیا معلوم کہ خط کس نے لکھا، تو جب کچھ معلوم نہیں ہوگا تو وہ فعل کیا ہوگا؟ جی فعل مجہول ہوگا۔ معروف میں فاعل کا ہونا ضروری ہے اور مجہول میں صرف فعل کا ہونا ضروری ہے۔ اسی طرح راشد اخبار پڑھتا ہے، تو اس کا ہم فعل مجہول میں جب تبدیل کریں گے تو آئے گا اخبار پڑھے گا۔ کون اخبار پڑھے گا؟ ہمیں اس کے بارے میں کچھ نہیں معلوم۔ اچھا، باقی جملوں کو آپ نے خود کرنا ہے۔ چارلس نے کمپیوٹر ایجاد کیا، مالی پودوں کو پانی دیتا ہے، ہمسائے نے دروازے پر دستک دی، اور زارا نے کپڑے دھوئے۔ اگر میں آسان سی بات آپ کو بتا دوں کہ ان جملوں میں سے اگر ہم فاعل کو ہٹا دیں تو بچوں یہ فعل مجہول ہو جائے گا، جیسے کمپیوٹر ایجاد کیا، پودوں کو پانی دیتا ہے، دروازے پر دستک دی، کپڑے دھوئے۔ اب ان جملوں سے میں نے چارلس، مالی، ہمسائے اور زارا کو ہٹا دیا تو یہ سب کیا ہو گیا؟ ہاں جی، یہ فعل مجہول ہو گیا۔ اب آپ پیج نمبر 41 پہ آئیں۔ دیکھیں بچوں، درج ذیل الفاظ کے دو متلازم الفاظ لکھیں اور انہیں جملوں میں استعمال کریں۔ جملے آپ نے خود بنانے ہیں تو میں نے یہاں پہ متلازم آپ کی آسانی کے لیے کر دیے ہیں، اور متلازم الفاظ کی ذرا آپ دیکھیں، ایسے الفاظ جن کو زبان پر لاتے ہی ان سے متعلقہ اور بہت سے الفاظ ذہن میں آ جائیں، انہیں متلازم یا گروہی الفاظ کہتے ہیں، جیسے آسمان، چاند، تارے، سورج، رات وغیرہ۔ یہ سب کیا تھا؟ یعنی یہ ایک ہی گروہ کے مختلف الفاظ ہیں تو ان کو ہم متلازم الفاظ کہتے ہیں۔ تو یہاں پہ ہم نے دو متلازم الفاظ جو ہیں وہ کرنے ہیں۔ اب دیکھیں، پہلا ہے سفر۔ اب آپ خود سوچیں، سفر ہوتا ہے تو ہم اس میں ہم گاڑی پر سفر کرتے ہیں اور ہمارے ساتھ سامان ہوتا ہے، تو اس لیے سفر کا کیا ہے؟ گاڑی، سامان، عدالت، جج، وکیل، فلک، چاند، تارے، شجر، پھل، پھول، جماعت، کتاب، تختہ سفید۔ یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ یہ گروہی الفاظ ہیں یا متلازم الفاظ ہیں۔ آپ نے ان الفاظ کو پھر یہ جو دو الفاظ ہیں ان کو آپ نے جملوں میں استعمال کرنے ہیں۔ دیے ہوئے اگلا سوال ہے، سوال نمبر 7 ہے۔ آپ نے حال ہی میں
علامہ اقبال کی نظموں کی کتاب پڑھی ہے، یعنی اپنے دوست کے نام خط لکھیں گے اور اس سے اس کتاب کی خصوصیات کے بارے میں آگاہ کریں گے۔ آپ نے اپنے دوست کے نام خط لکھنا ہے اور یہ آپ کام آپ نوٹ بک پر کریں گے۔ اگلا سوال ہے دیے ہوئے بند کی تشریح کریں۔ کہنے لگا چاند ہم نشینوں، اے مظہر شب کے ہوشہ چینوں، جنبش سے ہے زندگی جہاں کی، یہ رسم قدیم ہے یہاں کی، ہے دوڑتا اشہب زمانہ، کھا کھا کے طلب کا تازیانہ، اس راہ میں مقام بے محل ہے، پوشیدہ قرار میں اجل ہے، چلنے والے نکل گئے ہیں، جو ٹھہرے ذرا کچل گئے ہیں۔ اس میں آپ نے ان کی تشریح کرنی ہے۔ اب دیکھیں اور تشریح آپ نے اسی طریقے سے کرنی ہے جو میں نے آپ کو بتایا ہے کہ سب سے پہلے آپ نے حوالہ متن دینا ہے۔ اس میں آپ نے سب سے پہلے نظم کا نام اور پھر شاعر کا نام لکھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے ان تمام الفاظ جو میں نے آپ کے سامنے انڈر لائن کیے ہوئے ہیں اور ان کے اوپر معنی بھی لکھے ہیں، آپ نے ان کو الگ کر کے باہر لکھنا ہے، یعنی مظہر شب، رات کی کھیتی، ہوشہ چینوں، ہوشے چننے والے، جنبش حرکت، قدیم پرانی، طلب خواہش، اشہب گھوڑا، تازیانہ کوڑا، بے محل موقع کی بے موقع، بے محل ہوتا ہے بے محل ہوگا، بے فائدہ یعنی جس کا کوئی فائدہ نہ ہو، پوشیدہ چھپا ہوا، اجل موت، کچل پیروں تلے آنا۔ اچھا اس کی تشریح میں نے پہلے بھی آپ کو کروائی اور اب میں دوبارہ کروا رہی ہوں کہ اس بند میں شاعر یہ کہنے کی کوشش کر رہا ہے اور چاند اپنے ہم نشینوں سے یعنی اپنے ساتھیوں سے مخاطب ہو کر کہہ رہا ہے، اے میرے ہم نشینوں، اے رات کی کھیتی کے ہوشے چننے والوں، اس دنیا کی زندگی حرکت میں ہے، ہر کوئی حرکت کرے گا تو کیا کرے گا؟ ہاں جی، بقا پائے گا یعنی زندہ رہے گا۔ یہ رسم اس جہاں کی بہت پرانی ہے، یعنی کیا پرانی ہے؟ یہ حرکت کرنا، کام کرنا، ادھر سے ادھر بھاگنا، اور زمانے کا گھوڑا جب مطلب اپنی خواہش کا تازیانہ کھاتا ہے۔ یہاں پہ شاعر نے زمانے کا گھوڑا کرا دیا ہے اپنے، یعنی ہر انسان کے اندر جو ضمیر ہوتا ہے اس کی بہت خواہشات لامحدود، یعنی وہ گنی نہ جا سکیں، تو وہ خواہشات کے پیچھے بھاگتا چلا جاتا ہے۔ ایک خواہش جب پوری ہوتی ہے تو دوسری کو پوری کرنے کے لیے بھاگتا ہے، جب وہ پوری ہو جاتی ہے تو تیسری کے پیچھے بھاگتا ہے۔ تو جب وہ گھوڑا جو ہے اپنی طلب کا کوڑا کھاتا ہے تو وہ بھاگتا ہی چلا جاتا ہے، اور اس راہ میں جو بھی رکتا ہے، یعنی رکنا اس راہ میں بہت بے موقع ہے، بے فائدہ ہے، یعنی کوئی اس کا فائدہ نہیں ہے، کیونکہ اس راہ میں جو یہ سوچ رہا ہے، دنیا میں جو یہ سوچتا ہے نا کہ میں تھوڑی دیر ٹھہر کر سکون کر لوں، حقیقت میں یہ ہوتا ہے کہ وہ تھوڑا پیچھے ہو جاتا ہے زندگی میں باقیوں سے۔ تو اس دنیا کا جو قرار ہے وہ اس کی موت میں پوشیدہ ہے، کیونکہ جو مسلسل چلنے والے ہوتے ہیں اور وہ اپنی زندگی کا سفر تیزی سے طے کرتے ہیں، چلتے رہتے ہیں، آگے جاتے ہیں، اور جو ٹھہر جاتے ہیں سستانے کے لیے، آرام کرنے کے لیے، وہ آخرکار کچل دیے جاتے ہیں۔ بچوں یہ جو آپ نے تشریح ہے، جو میں نے آپ کو جیسے طریقہ بتایا، آپ نے اسی طریقے سے یہ کام کرنا ہے، اور میں امید کروں گی کہ آپ نے یہ تمام کام بہت اچھے طریقے سے کرنا ہے۔ آپ کے 7th کلاس کا لیکچر نمبر 7 جو ہے مکمل ہوا۔ آپ نے اپنا بہت دھیان رکھنا ہے۔ فی امان اللہ۔